یہ ایک عام منظر تھا۔ ہجوم میں کھڑے حماس کے جنگجو، سب کے چہرے نقاب میں ڈھکے ہوئے، اطراف میں بے چینی، درمیان میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا لمحہ۔ مگر اس سارے منظر میں ایک شخص ایسا تھا جو دیکھنے میں باقی سب جیسا ہی لگ رہا تھا، پھر بھی کچھ الگ تھا۔ نقاب، ہوڈی، ٹراؤزر، کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے نمایاں کرے، کوئی ایسا انداز نہیں جو اسے دوسروں سے جدا کرے، لیکن پھر بھی وہ کچھ خاص تھا۔ یہ شخص اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بس خاموشی سے وہیں کھڑا ہے، ایک سائے کی طرح۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا، ایک ایسا لمحہ جب سب کی نظریں بدل گئیں۔ ایک اسرائیلی یرغمالی خاتون گاڑی سے اتری، جاتے جاتے اس شخص کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی، جیسے کوئی اشارہ ہو، جیسے کوئی کہانی ہو جو صرف ان دونوں کے درمیان ہو۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، وہ تھپکی معمولی نہیں تھی، یہ کسی مانوسیت کا نشان تھی جو کسی غیر محسوس تعلق کا اظہار کر رہی ہو۔ اور اسی لمحے جیسے یہ شخص کبھی وہاں تھا ہی نہیں، وہ منظر سے غائب ہو گیا، ایک سائے کی طرح، ایک راز کی طرح۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی، سب کی توجہ یرغمالیوں اور حماس کے جنگجوؤں پر تھی۔ سب یہی دیکھ رہے تھے کہ کیسے یہ تبادلہ ہوا، کیسے یہ لمحہ تاریخ میں درج ہوا۔ لیکن پھر کسی نے اس پر اسرار شخص کو دیکھ لیا اور سوالات اٹھنے لگے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہاں کیوں تھا؟ اور یرغمالی خاتون نے اسے تھپکی کیوں دی؟ ایک ممکنہ جواب یہ تھا کہ وہ بھی کسی نہ کسی سطح پر اس کہانی کا حصہ تھا۔ شاید کوئی رابطہ کار، شاید کوئی ایسا شخص جو پس پردہ کوئی کردار ادا کر رہا تھا، یا شاید وہ محض ایک اتفاق تھا، ایک ایسا اتفاق جس نے اس ویڈیو کو مزید پر اسرار بنا دیا۔ جو بھی تھا، یہ واضح تھا کہ اس قیدیوں کے تبادلے میں سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ کہانیاں منظر کے پیچھے تھیں، کچھ کردار روشنی میں نہیں بلکہ سائے میں تھے۔ ایک ایسا یونٹ جس کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، لیکن اس کی مہارت اور رازداری نے اسے جنگی حکمت عملی میں منفرد بنا دیا۔ وحدت الظل یا شیڈو یونٹ، حماس کا وہ انتہائی خفیہ اور پر اسرار گروہ جس کا کام یرغمالیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا۔ یہ یونٹ پہلی بار 2016 میں منظر عام پہ آیا تھا، جب حماس نے ایک ویڈیو کے ذریعے اس کا تعارف کروایا۔ اس وقت بتایا گیا کہ یہ گروہ نہ صرف یرغمالیوں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ ان کے زندہ رہنے کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن اس یونٹ کی اصل تشکیل 2006 میں ہوئی تھی، جب حماس نے اسرائیلی فوجی جیلاد شالیت کو اغوا کیا تھا۔ شالیت 5 سال تک حماس کی قید میں رہا اور 2011 میں 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے بدلے اس اکیلے کو رہا کیا گیا۔ یہ یونٹ حماس کے عام جنگجوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ شیڈو یونٹ کو زیادہ تربیت یافتہ، زیادہ رازدار اور زیادہ پیشہ ور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد یرغمالیوں کو ایسے خفیہ ٹھکانوں میں رکھنا ہے جہاں وہ اسرائیلی فوج یا انٹیلیجنس کے لیے ناقابل رسائی ہوں۔ ان جنگجوؤں کی شناخت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، حتیٰ کہ حماس کے اندر بھی زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ یرغمالیوں کو رکھے جانے والے مقامات زیر زمین، سرنگوں یا ایسے محفوظ گھروں میں ہوتے ہیں جہاں ان کا سراغ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ شیڈو یونٹ یرغمالیوں کو جسمانی نقصان پہنچانے کی بجائے انہیں نفسیاتی طور پر قابو میں رکھنے کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ اس یونٹ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ محمد الزیف، جو حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈ کے سب سے زیادہ مطلوب رہنما تھے۔ 15 ماہ کی جنگ میں جب اسرائیل نے غزہ کو زمینی اور فضائی حملوں سے تباہ کرنے کی کوشش کی، تب بھی یہ یونٹ یرغمالیوں کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس، جو عام طور پہ حماس کی نقل و حرکت پہ گہری نظر رکھتی ہے، اس یونٹ کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عمل شروع ہوا تو ایک نقاب پوش شخص جس نے یرغمالی خاتون سے ایک پر اسرار تھپکی لی، سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گیا۔ امکان یہی ہے کہ وہ شیڈو یونٹ کا حصہ تھا، وہ خاموش جنگجو جو روشنی میں نہیں سائے میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ اس یونٹ کے جنگجو سائے جو ہیں اس میں رہ کر کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسرائیل نے بارہا اس یونٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور 2021 میں ایک فضائی حملے کے دوران حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ شیڈو یونٹ کا ایک اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ یونٹ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے تھا۔ 2016 میں حماس کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں اس یونٹ کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا۔ ان کی بنیادی ذمہ داری دشمن کی نظروں سے یرغمالیوں کو محفوظ رکھنا، ان کے ٹھکانوں کو خفیہ رکھنا، کسی بھی طرح دشمن کو ان کی جگہ کے بارے میں علم نہ ہونے دینا۔ یہ کام آسان نہیں ہے،
کیونکہ اسرائیلی انٹیلیجنس مسلسل ان کے تعاقب میں ہوتی ہے، مگر اس یونٹ کی غیر معمولی رازداری اور مہارت نے آج تک انہیں محفوظ رکھا ہے۔ ویڈیو میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ یہ یونٹ یرغمالیوں کو اسلامی عقائد کے مطابق باعزت طریقے سے رکھتا ہے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ ان کا برتاؤ بین الاقوامی قوانین اور اخلاقی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل ان دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ شیڈو یونٹ کے جنگجو مکمل رازداری میں کام کرتے ہیں۔ ویڈیو میں کہا گیا کہ یہ جنگجو روشنی سے دور مکمل تاریکی میں رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف دشمن کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے ہیں۔ جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کو بھی کچھ نہیں بتاتے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ راز میں لپٹا ہوتا ہے، اور یہی چیز انہیں ناقابل شناخت اور ناقابل رسائی بناتی ہے۔ یہ سوالات اب بھی تشنا ہے کہ حماس کا شیڈو یونٹ اسرائیلی قیدیوں کو کہاں رکھتا رہا، اور وہ دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز کی نظروں سے کیسے اوجھل رہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان قیدیوں کو زیر زمین سرنگوں میں قید رکھا گیا، مگر ان کے حالات کس قدر سخت یا نرم تھے اس بارے میں واضح معلومات نہ ملی۔ اسرائیلی فوج کی میڈیکل کور کے ڈپٹی چیف کرنل ڈاکٹر اوی بانوف نے یہ کہا کہ رہا کیے گئے کچھ یرغمالیوں کے مطابق انہوں نے کئی مہینے زیر زمین سرنگوں میں گزارے، لیکن اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہے کہ آیا ان پر کسی قسم کا تشدد ہوا یا نہیں ہوا۔ سرنگوں کا یہ جال، جسے اسرائیل نے غزہ میٹرو کا نام دیا، یہ حیرت انگیز حد تک وسیع اور پیچیدہ ہے۔ یہ پورے غزہ کے نیچے پھیلا ہوا ہے، حالانکہ یہ علاقہ صرف 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس نیٹ ورک کو حماس نے سالوں میں تیار کیا، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف جنگجوؤں کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے بلکہ یرغمالیوں کو چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ زیر زمین راستے کیسے بنائے گئے، کتنے گہرے ہیں، کتنی زیادہ شاخیں، یہ سب کچھ مکمل طور پر معلوم نہیں۔ اسرائیل نے ان سرنگوں کو ختم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر بمباری کی، مگر تاحال وہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہ رہا۔ ان سرنگوں نے نہ صرف شیڈو یونٹ کو محفوظ رکھا بلکہ ان کے ذریعے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ریڈار سے بھی دور رہے، جو شاید اس یونٹ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔